کیا تم میرے حسین ہو. ابھی میرے عزیز مجھ سے پہلے یہ مرثیہ یا اسے جو بھی کہیں پڑھ رہے تھے، اور واقعاً سلام ہے اور آفرین ہے ایسے مداح خان اور ثنا خان اور مرثیہ کہنے والے شعراء حضرات کو کہ وہ یہ بالکل یہ جملہ جو ہے یہ مقتل کا جملہ ہے عربی کا، جس کا انہوں نے شعر کی صورت میں ترجمہ کیا کہ انت اخی. بی بی نے جب مثلا بھائی کی اس لاش پہ پہنچی تو جو منظر دیکھا تو یہ جملہ بی بی کا مقتل میں ملتا ہے کہ انت اخی، کیا تو میرا بھائی حسین. تو واقعاً آفرین ہے، سلام ہے ایسے شعراء پر جو اس طرح سے مقتل سے اور تاریخ سے اور مستند جو ہے وہ اشعار بیت علیہ السلام کی شان میں اور ان کے حزن اور غم میں بیان کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت بڑا جملہ ہے. بہن بھائی کی لاش پہ آئی اور پہچان نہ سکی، یا پہچان گئی لیکن منظر ایسا دل خراش تھا کہ بہن کو کہنا پڑا کہ انت اخی، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے. خدا کا شکر بجا لاتے ہیں. واقعاً اس نعمت عظمیٰ پر جتنا شکر بجا لائیں کم ہے کہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں یہ محرم اور سفر کے ایام آئے اور ہمیں فرش عزا کی زینت بننے کا شرف حاصل ہوا. اہل دل اور اہل معرفت بعض ایسے بھی ہیں جو محرم کے چاند کا انتظار کرتے تھے. اکثر اہل عبادت، اہل ریاضت، اہل ذکر، اہل تلاوت قرآن، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماہ مبارک کا انتظار کرتے ہیں، رجب اور شعبان کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر رجب اور شعبان میں ماہ مبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی اہل دل اور اہل معرفت ہیں جو ماہ محرم کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ روایت بھی مشہور ہے اور منقول ہے چھٹے امام سے کہ کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں. سفن سفینہ کی جمع ہے، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں. وَلَكِنَّ سَفِينَةَ جَدِّي الحسین اوسع و اسرع، لیکن ہمارے جد حسین ابن علی کی جو کشتی ہے اس کشتی میں مسافروں کی گنجائش بھی زیادہ ہے. اوسع ہے، وسعت زیادہ ہے، مسافروں کی گنجائش بھی زیادہ ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ مسافر جب زیادہ سوار ہو گئے لوڈ ہو جائے گا اور پھر یہ کشتی آہستہ چلے گی. اوسع و اسرع، اور اس کی سرعت اور رفتار بھی باقی کشتیوں سے تیز ہے. ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن جتنی جلدی ہمارے جد حسین ابن علی کی کشتی عبد کو رب تک پہنچاتی ہے، اتنی جلدی کوئی اور کسی اور معصوم کی کشتی، ہماری جرأت نہیں ہے کہ ہم ان معصومین میں اور ان کے اس طریقہ ہدایت اور نجات میں ہم کوئی تقسیم بندی کر سکے. ہماری کیا مجال. لیکن امام سے خود یہ منقول ہے کہ ہم سب خدا تک پہنچاتے ہیں، لیکن جتنی جلدی حسین ابن علی خدا تک پہنچاتے اتنی جلدی کوئی اور. ہر کہاں پہ تھا؟ حتیٰ شب عاشور، صبح عاشور ہر کہاں تھا؟ جہنم کے سب سے گہری اس کھائی میں اور سب سے گہرے گڑھے میں تھا. اور اس ہر کو عاشور کا جب سورج طلوع ہوا تو وہ جہنم میں تھا، لیکن زوال سے پہلے وہ کہاں پہنچ گیا؟ قیامت تک. حتیٰ ہم معصومین ائمہ بھی جب امام کی زیارت کو جاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کربلا والو، اے گنج شہداء والو. یہ شہداء کو مخاطب وہ کہتے ہیں، امام کو نہیں. گنج شہداء میں جو اصحاب اور اہل بیت مدفون ہیں ان کو مخاطب ہو کے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یا لیتنا کنا معکم، اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. اب اس کو اگر ہم کھول دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہور کاش میں بھی تیرے ساتھ ہوتا. وہ ہور جو صبح تک جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں تھا، زوال ہونے سے پہلے وہ جنت کے ان اعلیٰ درجات پہ پہنچ گیا کہ قیامت تک آنے والی بنی نوع بشریت یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی اے ہور جو نصیب تیرا تھا کاش میرا بھی وہ نصیب ہوتا. یہ ہور کو یہاں کون لے کے آیا؟ یہ جہنم سے نکال کے جنت میں، اور جنت میں بھی پھر جنت کے ان اعلیٰ درجات، شاید ہم کہہ سکتے ہیں انبیاء کے بعد، معصومین کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہدائے کربلا ہیں. یعنی ہمارا جو عقیدہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے
کہ ان پہ قیامت کے دن پوری خلقت ان کے اوپر رش کرے گی. اور یہ روایت میں آیا ہے کہ تمام شہداء کا مقام بلند ہے. شہید اسے کہتے ہیں جس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس کے اور اس کے والدین کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پہلا قطرہ اس کے خون کا بھی زمین پہ نہیں گرتا، اس کے والد، ایسا مقام، ایسی منزلت والا شہید. اور پھر روایات میں آیا ہے کہ یہ جو کربلا کے شہداء ہیں یہ سادۃ الشہداء ہیں. یہ جتنے بھی کائنات میں پہلے شہید ہوئے اور بعد میں بھی شہید ہوں گے، ان تمام شہداء کے یہ سردار ہیں. سادتن یہ سید کی جمع ہے، یعنی تمام ان شہداء کے یہ سردار ہیں. اور پھر ان کے سردار سید الشہداء ہیں. تو ہر شہداء کا سرداروں میں سے ایک سردار ہے. تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کس نے؟ اس حسین ابن علی نے. یہ جو فرش ازا ہے یہ نہ جانے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. اور واقعاً اس دنیا میں البتہ اس کا ادراک ہم جیسے کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جو اہل معرفت میں نے عرض کیے، بعض ہمارے اساتید اور بزرگان، وہ محرم کے چاند کا انتظار کرتے تھے کہ محرم کا چاند نکلے گا، ہم غم حسین ابن علی منائیں گے، حسین ابن علی علیہ السلام سے توسل کریں گے، ان کے در پہ حاضر ہوں گے. اور یہ در ہمیں باقی دروں سے، باقی دروازوں سے جلدی ہمیں ہمارے خدا تک پہنچائے گا. جتنی جلدی حسین ابن علی عبد اور رب کے درمیان صلح کرواتے ہیں، جتنی جلدی حسین ابن علی خالق اور مخلوق کے درمیان اور جتنی آسانی کے ساتھ صلح کرواتے ہیں، اتنی جلدی اور آسانی سے کوئی اور صلح نہیں کروا سکتا. آیت اللہ سید احمد خنصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بہت بڑا نام ہم عصر تھے، بانی انقلاب خمینی روح اللہ کے، آیت اللہ سید محمد رضا گلبیگانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے ہم عصر تھے اور بہت بڑا نام ہے یعنی اہل علم میں. انہوں نے نجف اور قم میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تہران میں سکونت اختیار کی، اور اہل تہران اکثر ان کی تقلید کرتے تھے. ایک دن ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، ہمارا بڑا اچھا شریف خاندان ہے، معاشرے میں، علاقے میں، محلے میں ہماری بڑی عزت ہے، لیکن یہ بھائی راستے سے منحرف ہو گیا، گناہوں میں، برائیوں میں پڑ گیا اور اتنا آگے نکل گیا ہے کہ دنیا کی کوئی برائی اس نے نہیں چھوڑی جو اس نے انجام نہ دی ہو. خاندان کی یعنی عزت خاک میں ملا کے رکھ دی ہے اس بھائی نے. بعض لوگوں نے مشورہ دیا اس کی شادی کر دیں، ایک ذمہ داری پڑے گی، اس کی وجہ سے ممکن ہے سدھر جائے. شادی بھی کی لیکن وہ نہیں سدھرا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو آپ کے پاس لے کر آؤں، آپ اسے واعظ و نصیحت کریں، شاید آپ کی اس پاک زبان کا اس کے دل پر اثر ہو اور وہ راہ راست پر آ جائے. آیت اللہ سید احمد خنصاری رضوان اللہ علیہ نے کہا کہ جو خصوصیات اور حالات تم اس کے بتا رہے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ میری باتوں کا اس پہ اثر ہوگا. جب یہ جملہ کہا تو وہ بڑا افسردہ ہوا، مایوس ہوا، اور اس نے شکوے کے انداز میں کہا کہ قبلہ، خدا نے ہمیں اہل بیت کے حوالے کیا تھا، رسول ہمیں قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر کے گئے تھے. اب اہل بیت بھی ہم جس دور میں آئے ہیں، ہمارے وقت کے امام تو پردہ غیبت میں، اور وہ ہمیں پھر مجتہدین اہل علم ان کے حوالے کر کے گئے ہیں، آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں. اگر آپ بھی ہمیں اس در سے بھی میں مایوس ہو جاؤں، پھر میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ جب اس نے یہ باتیں کی تو وہ تھوڑا سوچ میں ڈوب گئے. تھوڑا سوچنے کے بعد کہتے ہیں البتہ ایک رائے حل ہے. وہ رائے حل کیا ہے؟ یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، یعنی شاید 1970 کے آس پاس کی بات ہے. کہتے ہیں ایک رائے حل ہے. کہا کیا؟ وہ کیا رائے حل ہے؟ کہا تم اس کو لے جاؤ کربلا، تم اس کو کربلا لے جاؤ. اگر یہ حرم امام حسین علیہ السلام میں جا کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روئے بے شک نہیں، صرف آنکھیں ڈبڈبا جائیں آنسوؤں سے، تو پھر اس کو لے آنا. اس کا مطلب اس کے دل میں نور ہے، اس کے دل میں نور ہے. اگر وہاں پہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بقا اور تباہ کا روتا ہے، یہ رونے کی شکل بناتا ہے. وجبت لہ الجنہ، یہ روایت ہے، یعنی یہ کوئی بنی بنائی چیز یا کوئی ذاکرین یا علماء یا ان لوگوں کا وہ نہیں ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو بقا اور تباہ کا جو روتا ہے یہ رونے کی شکل بناتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. چلا گیا یہ 2-3 مہینے کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ حضور آپ نے جو مشورہ دیا تو اس کے مطابق میں نے اپنے بھائی کو، تیار نہیں ہو رہا تھا، زبردستی تیار کیا، اکیلا ہوں، بڑا بھائی جا رہا ہوں، سفر ہے، بہرحال ساتھ کوئی ہونا چاہیے، تو بڑی مشکل سے تیار ہوا. وہاں پہ بھی زیارت کے لیے نہیں جا رہا تھا، وہاں پہ بھی مشکل سے ہی تیار کیا اسے.
جب ہم ہوٹل سے اس اپنے مسافر خانے سے حرم کی طرف نکلے تو اس میں ایک ظاہر والی نشانیاں اور علامتیں نہیں تھیں، یہ اپنی انہی مستیوں میں مگن تھا، میں پریشان تھا، بہرحال ہم چلتے رہے، جب اس شاید باب قبلہ سے ظاہراً وارد ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے حرم جو گئے ہیں کہ کربلا جس طرف سے بھی آپ جائیں سیڑھیاں اترنی پڑتی، جیسے خانہ کعبہ جہاں سے بھی آپ جائیں سیڑھیاں اترنی پڑتی ہیں، جو نہیں گئے خدا انہیں بھی لے کر جائے، جو گئے ہیں انہیں بار بار لے کر جائے۔ کہتے وہ جب ہم نے سیڑھیاں اترنی شروع کی نا، جو وہ نیچے ہوتا گیا، اس نیچے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ جو اٹھان تھی اور اڑان تھی وہ بھی نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی، شانے جھکنا شروع ہو گئے، ساتھ جھکنا شروع ہو گیا۔ پھر جو ہم زری کے قریب جا رہے تھے اس کی حالت بدلتی جا رہی تھی بہرحال، اور جب ہم زری کے پاس پہنچے، اس جالی مقدس کو جا کے میں نے بھی پکڑا، اس نے بھی پکڑا، تو پھر آغا وہ بھائی کہتا ہے وہ آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، پھر وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا، اس طرح سے رو رہا تھا جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ گریا کرتی ہے، اس طرح سے رو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملے کے آغا نے کہا بس پھر تم لائے کیوں نہیں، اسے لے آؤ، بس اس پہ پھر اثر ہوگا۔ اس نے کہا آغا آپ کے پاس اب اسے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب وہ اس طرح سے رو رہا تھا تو اس وقت میں نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ تم امام سے اتنی محبت کرتے ہو، فرزند زہرا سے تمہیں اتنی محبت ہے، تو پھر کیوں ایسے کام کرتے ہو جو فرزند زہرا کو پسند نہیں؟ کہتے بس یہ میرا جملہ کہنے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ ایسا بدلا ہے کہ اب وہ ہم سب کو بھی پیچھے چھوڑ کے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب وہ ہم سب کو چھوڑ کے بہت آگے نکل گیا ہے، بہت نیک پرہیزگار ایسا بن گیا کہ دنیا حیران ہے اس کو کیا ہو گیا۔ ہم یہی کہتے ہیں اس کو حسین ابن علی نے بدل دیا، اس کو حسین ابن علی کی شفا خانے سے اس کو شفا مل گئی ہے۔ یہ ظلمتوں اور اندھیروں کے ان گڑھوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں سے نکل کر نورانیت کا سفر کرتے ہوئے ان اعلیٰ درجات اور اعلیٰ مراتب پہ پہنچ گیا۔ یہ حسین ابن علی اس طرح سے عبد کو رب سے ملانے والی ذات ہے۔ تو خدا کا شکر کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی، ہم آج فرش عذاب میں، ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، میری اپنی ایک عزیزہ عزادار پرانی ان کا یعنی بیمار تھیں، اور راستے میں بھی یہاں پہنچنے سے پہلے خبر ملی کہ وہ چل بسیں۔ آپ کی اس فرش عذاب پہ بھی پچھلے سال کتنے ایسے مومنین مومنات ہوں گے، اور بہت ساری فرش عذاؤں پہ ایسے مومنین اور مومنات ہوں گے جو آج فرش عذاب پر نہیں ہیں۔ اس کی قدر وہی جان سکتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، جن کے روح قبض کرنے کے وقت بھی مولا تشریف لاتے ہیں۔ عزاداروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا، مولا تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں، برزخ میں بھی تشریف لاتے ہیں، کیونکہ جتنا امام کے ساتھ جس کا جتنا زیادہ قریبی تعلق اور رابطہ ہوتا ہے قلبی، اس کے ساتھ اتنا ہی امام شفقت فرماتے ہیں، اور سے جب امام شفقت فرمائیں تو یاد رکھیں پھر سارے معصومین بھی شفقت فرماتے ہیں۔ جس سے حسین ابن علی راضی ہو جائیں، جس سے حسین ہو جائیں، اس سے پھر سارے اہل بیت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں، چونکہ اللہ دنکم، اگر میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں وہ نعمت اور زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہ نعمت ابن علی، نعمت عزاداری جو ہے، سب سے پہلے ہم اس پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے یہ ہمیں توفیق دی ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ چند دن جو میں حاضر ہوں گا، مولا کا شب عاشور کا وہ مشہور و معروف خطبہ، اس کا ایک فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ انی لا اعلم اصحابا خیرا منکم ولا اہل بیت افضل و ابر من اہل بیتی، کہ میں تم سے زیادہ اچھے اصحاب، تم سے زیادہ باوفا اصحاب کسی اور کے نہیں پاتا، یعنی جیسے باوفا اور بہترین اصحاب مجھے ملے ہیں، ایسے بہترین اور باوفا اصحاب کسی اور کو نہیں ملے ہیں، سب کو ملے ہیں، لیکن جس تعداد میں اور جس خلوص اور عشق و محبت کی منزل پر فائز اصحاب مجھے ملے ہیں، ایسے اصحاب میرے نانا کو، میرے بابا کو، میرے بھائی کو انگشت شمار ملے ہیں، مجھے بہت زیادہ ملے ہیں۔ اور ایک سے بڑھ کر ایک، یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو چراغ بجھا کے جانے کی باتیں، شب عاشور میں کوئی بھی نہیں گیا، جو مستند مقتل کی تاریخ ہے، شب عاشور میں کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ جو جتنے بھی گئے بہت سارے تھے، لیکن وہ منزل
ظاہراً ثعلبیہ پر جب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی اور امام نے سب کو اکٹھا کیا اور صورتحال بتائی کہ اب کوفہ بدل گیا ہے، وہاں پہ لوگ چراغ بجھانے سے پہلے بھی گئے، چراغ بجھانے کے بعد بھی گئے، گروہ در گروہ گئے، شاید سینکڑوں کی تعداد میں گئے، لیکن شب عاشور کو کوئی اٹھ کے جانے والا نہیں تھا۔ تو یہ امام کا فرمان، اور اسی حوالے سے ہم کوشش کریں گے ان چند دنوں میں کچھ نہ کچھ اصحاب امام حسین کی خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اور وجہ کیا ہے اس کی، یعنی اس کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ اگر ہم اسلام کا خلاصہ کریں، اسلام کا ہم نچوڑ نکالیں تو وہ 4 چیزوں میں اس کو خلاصہ نکلتا ہے، 4 چیزوں میں اسلام کا نچوڑ نکلتا ہے۔ ایک ہے بعثت، ایک ہے غدیر، ایک ہے کربلا اور ایک ہے ظہور۔ بعثت، غدیر، کربلا اور ظہور۔ بعثت کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسمی طور پر اور باقاعدہ طور پر نبوت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی گئی، یعنی 40 سال کی عمر میں جو پہلی وحی آئی اور کہا کہ اب جاؤ اور اعلان کرو، ورنہ رسول آپ کو پتہ ہے ہمارے عقیدے کے مطابق کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا پروگرام بھی نہیں بنا تھا۔ اور یہ صرف رسول کا خاصہ نہیں ہے، سید علی ہمیدانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اسلام پھیلانے کے موجد اور بانی اور مؤسس بنے، ان کی کتاب ہے مودت فی القربہ، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں روایت ہے کہ حضور نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا کہ حل تعلمون متی سمی علی امیر المؤمنین، اے میرے اصحاب کیا جانتے ہو کہ علی کو امیر المؤمنین کا خطاب کب ملا؟ تو اصحاب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم یہ کب ملا؟ کہا سمی علی امیر المؤمنین و آدم بین الماء والطین، کہ علی ابن ابی طالب کو امیر المؤمنین کا خطاب اس وقت ملا جب حضرت آدم کی خلقت کا پروگرام بھی یہ چونکہ انا و علی من نور واحد، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ختمی مرتبت اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم کی اصل نبوت، جو ہمارے روایات سے پتہ چلتا ہے نبیوں کو نبوت بھی ان کے ولایت کے اقرار کے حساب سے عطا ہوئی ہے۔ تو بہرحال لیکن وہ جو ایک باقاعدہ عوام میں جا کے رسالت کا پیغام پہنچانے کا جو حکم ملا، تو اس دن کو یوم عید مبعث کہا جاتا ہے۔ مبعث یعنی مبعوث کیا گیا، حضور کو بھیجا گیا کہ اب جاؤ اور اپنی قوم کو توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ تو وہ بعثت ہے، رسالت دوسرے لفظوں میں۔ اور پھر اس رسالت کی تکمیل کا نام ہے غدیر۔ یہ رسالت اور کار رسالت مکمل ہوتا ہے غدیر کے ساتھ، اور یہ بھی ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، کسی روایت کی روشنی میں نہیں کہتے، بلکہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے حبیب آج تیرا دین مکمل ہو گیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ اسلام ہے جس سے میں راضی اور خوش ہوں۔ یعنی خدا اس اسلام سے راضی اور خوش ہے، اس بعثت سے راضی اور خوش ہے جس بعثت کے ساتھ غدیر بھی ہو۔ غدیر کے بغیر جو بعثت ہے وہ مکمل دین نہیں ہے، وہ مرضی خدا نہیں ہے، اور وہ نعمت تمام بھی نہیں ہے، وہ نعمت تمام بھی نہیں ہے۔ نعمت اللہ کی اتممت علیکم نعمتی، اللہ کی نعمت کب مکمل ہوئی ہے دین کی نعمت؟ جب غدیر بعثت کے ساتھ ملتا ہے۔ اور اگر بعثت کو غدیر کے بغیر لیں گے، بغیر غدیر کے بعثت کو لیں گے، وہ اسلام، اگر میں خلاصہ کرنا چاہوں 2-4 جملوں میں اور آپ پوری تاریخ اس سے سمجھ جائیں گے، وہ اسلام ہوگا جس میں بدھ والے دن بھی جمعہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے۔ غدیر کے بغیر اگر بعثت کو لیں گے تو بدھ والے دن بھی جمعہ ہو جائے گا۔ صبح کی نماز امام جماعت شراب کے نشے میں 2 کے بجائے 4 رکعت بھی پڑھا دے گا تو ہو جائے گی۔ بعثت غدیر کے بغیر اگر بعثت اور اسلام لیں گے تو وہ اسلام داعش والا اسلام ہوگا۔ اپنے جیسے انسانوں کا سر قلم کرتے ہیں، سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں، یہ غدیر کے بغیر جو اسلام ہے بعثت کا، یہ وہ والا اسلام ہے۔
تو غدیر اور بیست کی اہمیت آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں تیسرا جو رکن ہے وہ ہے کربلا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا کوئی نئی چیز ہے؟ جیسے غدیر بہرحال تکمیل بعثت کا باعث بنا، دین مکمل ہو گیا، اب کربلا کی کیا ضرورت تھی؟ کربلا بعثت اور غدیر کو بچانے والی ہے۔ کربلا بعثت اور غدیر کو بچانے والی ہے، یعنی اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر بعثت اور غدیر اپنی اصلی شکل میں ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ کربلا بعثت اور غدیر کو بچانے والی ہے، اور صرف یعنی بعثت اور غدیر کربلا سے پہلے ہوا نا، صرف کربلا کی ماضی پہ نظر نہیں ہے، کربلا کی مستقبل پہ بھی نظر ہے۔ جہاں کربلا غدیر اور بعثت کو بچانے والی ہے، وہاں کربلا غدیر اور بعثت کو ظہور سے ملانے والی بھی ہے۔ تو بس اب آپ کو کربلا کی اہمیت کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوگا کہ یہ کربلا ایسی چیز ہے جو پیچھے بعثت اور غدیر پہ بھی اس کی نظر ہے اور آگے ظہور پہ بھی اس کی نظر ہے۔ اگر آپ کربلا کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو بعثت اور غدیر اور ظہور کے درمیان ضبط ایجاد نہیں ہو پائے، اور یہی وجہ ہے آپ جتنا اس کربلا کو، عاشورہ کو، فرزند زہرا کے غم کو منانے کا ہمیں حکم اور تاکید دی گئی ہے، اتنا کسی اور معصوم کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ روایات اٹھا کے دیکھیں، مثلا ایک ہماری معتبر ترین کتاب جسے سمجھا جاتا ہے وہ کامل الزیارات ہے۔ کامل الزیارات سند کے اعتبار سے ہماری کتب اربعہ، اصول کافی وغیرہ سے بھی زیادہ مراجع اور مجتہدین کی نظر میں معتبر کتاب ہے، لیکن چونکہ اس کا موضوع مخصوص ہے صرف زیارات کے بارے میں، 14 معصومین کی زیارات کی فضیلت اور زیارات کا طریقہ اس بارے میں ہے۔ اسی کتاب کو آپ لے لیں، یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 400 کے قریب اس کے صفحات ہیں، تو ان 400 صفحات میں سے 100 صفحات 13 معصومین کے بارے میں سمجھیں، اور 300 صفحات جو ہیں وہ فرزند کربلا کے، فرزند زہرا کے بارے میں، 300 صفحات، اور ساری روایت اہل بیت علیہ السلام سے، 40 چہلم، کسی معصوم کے چہلم کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ ختمی مرتبت کے چہلم کے بارے میں کوئی روایت نہیں ان کا چہلم منایا جائے، مولا کائنات کے چہلم کے بارے میں روایت نہیں ہے، اسی طرح کسی معصوم کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے بارے میں ہے تو وہ صرف اور صرف فرزند زہرا کے، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، دسویں امام، بیمار ہوتے ہیں سامرا میں، معصوم ہیں، امام ہیں، واسطہ فیض ہیں، حجت خدا ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ایک شخص کو اجیر کرتے ہیں، باقاعدہ اسے آنے جانے کا خرچہ دیتے ہیں سفر کا، اور اسے کہتے جاؤ اور جا کر میرے جد حسین ابن علی کے حرم میں جا کر ان کے اس گنبد کے نیچے جا کر میری صحت کے لیے دعا کرو۔ باقی امام ہیں، واسطہ فیض ہیں، حجت خدا ہیں، وہیں بیٹھ کے خدا کو کہیں، خدا انہیں ٹھیک نہیں کرے گا، صحت نہیں دے گا۔ لا ترد الدعاء تحت قبت، گنبد خضرا بھی ہے، ہر حرم کا گنبد ہے، خصوصاً یہ عراق ایران میں جو ہیں، اب بقی کی ہماری یعنی اپنی ایک وہ ہے، وہاں پہ نہیں ہے سوائے گنبد خضرا کے، لیکن نجف، کاظمین، سامرا، مشہد مقدس، سب جگہ گنبد موجود ہیں۔ کسی گنبد کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے کہ اس گنبد کے نیچے دعا مانگی جائے تو وہ اللہ رد نہیں کرتا۔ ویسے ہمارا دل کہتا ہے امام رضا علیہ السلام کے اس گنبد کے نیچے جا کے دعا مانگیں گے تو خدا یقیناً سنے گا، لیکن روایت یہ بات نہیں کہتی ہے۔ مولا مشکل کشا کے نجف اشرف میں، شیر خدا کے روزے میں اس گنبد کے نیچے جا کے دعا مانگے، ہمارا دل کہتا ہے خدا سنے گا، روایت نہیں کہتی ہے کہ دعا رد نہیں ہوگی۔ گنبد خضرا رحمت للعالمین کے اس گنبد کے نیچے جا کے دعا مانگے، ہمارا دل کہتا ہے کہ خدا سنے گا، روایت نہیں کہتی ہے کہ ضرور سنے گا، گارنٹی نہیں ہے۔ اگر گارنٹی دی گئی ہے کسی گنبد کے بارے میں تو وہ فرزند زہرا کا گنبد ہے کہ اس کے نیچے جو دعا مانگو گے خدا اس دعا کو رد نہیں مٹی کھانا حرام ہے، فقہ میں مٹی کھانا مکتب اہل بیت میں حرام ہے، خاک کھانا حرام ہے، آپ خاک کو نہیں کھا سکتے، نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن یہ ہر پاک چیز کھائی تو نہیں جاتی، حرام ہے، مٹی کھانا حرام ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے مکتب اہل بیت۔ لیکن
कब्र सैयदुश्शुहदा की मिट्टी हो, इस्तिशफा की नीयत से, शिफा की नीयत से खाना न सिर्फ ये कि हराम नहीं है बल्कि मुस्तहब है। रहमतुल लिल आलमीन की कब्र की मिट्टी खाना भी हराम, हर यानी सब कोई भी मिट्टी बिला इस्तिस्ना हर मिट्टी खाना हराम है, लेकिन फर्जंद ज़हरा के कब्र की मिट्टी खाना इस्तिशफा की नीयत से थोड़ी सी, वो क्या है, न सिर्फ ये हराम नहीं बल्कि मुस्तहब है। घुट्टी में बच्चा पैदा होता है, घुट्टी में भी ज़ाहिरन ये है, उलमा फरमाते हैं कि अगर हो सके तो बच्चे को घुट्टी में भी वो पानी में घोल के मसन तो दो चार कतरे उसको पिलाए जाएं। जिसकी कब्र की मिट्टी, वैसे मिट्टी हराम लेकिन उनकी मिट्टी खाना जो है वो, और आशिकों के हिसाब से देखें, इश्क और मोहब्बत के एतबार से देखें तो हम यानी इसको वाजिब भी उस एतबार से, फ़िकी एतबार से नहीं, लेकिन जो हुसैन इब्न अली के इश्क से मामूर क़ुलूब रखते हैं वो अपने मौला की खाक, कब्र की खाक जो है। इसी तरह सजदा, कोई रिवायत नहीं मिलती, यानी मिट्टी पे सजदा करना है, ठीक है, लेकिन किसी मासूम की कब्र के आसपास की मिट्टी लेके उसके ऊपर सजदा करें, ये होगा वो होगा, ये फजीलत वो फजीलत, मेरी नज़र से कोई ऐसी रिवायत नहीं गुजरी। लेकिन करबला की मिट्टी के ऊपर सजदा करें, एक रिवायत में यह है कि उस नमाज की कबूलियत यकीनी है। खाके करबला पर सजदा करके नमाज पढ़ी जाए, उस नमाज की कबूलियत यकीनी है। और दूसरी ये भी है कि 7 पर्दे जो हैं उस खाके करबला पर सजदा करने से हट जाते हैं। अब 7 पर्दे कौन से हैं, कैसे हैं, ये खुद वो अहले मार्फत और जिनसे वही समझ सकते हैं। जुल्मत के पर्दे हैं, शोहरत के पर्दे हैं, अनानियत के पर्दे हैं, जहालत के पर्दे हैं, जो भी हैं, 7 पर्दे हटा देती है करबला। यानी पर्दे से मुराद ये है, पर्दा यानी एक रुकावट होता है ना, हिजाब होता है अब्द और रब के दरमियान। तो वो 7 पर्दे जो होते हैं, खाके करबला पे अगर नमाज पढ़ी जाए वो 7 पर्दे हट जाते हैं। कितनी फजीलतें। तो अब समझ में आ रहा है हमारी कि ये सारी फजीलतें क्यों हैं, क्योंकि उनको पता था ये करबला बेसत और गदीर के साथ भी मिलाएगी और फिर ये ज़ुहूर के साथ भी मिलाएगी। अभी अर्ज़ करूँगा ज़ुहूर के साथ कैसे मिलाती है। करबला ने बेसत और गदीर को बचाया, तो तुम्हें पता है उस हदीस मुबारका की तफसीर जो उलमा बयान करते हैं, आपने बारहा सुनी, अना क्या हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, के हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तफसीर में उलमा ने बताया कि हुसैन मुझसे है, ये तबीई बात है, ऐसा ही होता है, नाना दादा बाप माँ इन्हीं से आगे औलाद होती है, लेकिन मैं हुसैन से हूँ। इसकी तफसीर यही बताई कि 61 हिजरी तक तो मेरा फैलाया हुआ कलमा होगा और लोग मेरा कलमा पढ़ेंगे, लेकिन जो मेरा कलमा पढ़ा जाएगा वो मेरे हुसैन की वजह से पढ़ा जाएगा। अगर मेरे हुसैन की कुर्बानी ना होगी, ये करबला के वाक़यात और कुर्बानियाँ नहीं होंगी, तो मेरा कलमा मिटा दिया जाता। ये नतीजा है कि मेरा कलमा बाकी रहेगा। तो करबला ने बेसत और गदीर को बचाया, ये तो हमारी समझ में आता है, लेकिन करबला कैसे ज़ुहूर के साथ मिलाती है। सलवात पढ़ें सब मिलकर। करबला ज़ुहूर के साथ कैसे मिलाती है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से जिन्होंने क़याम किया हकीकी मानों में, वो हमारे तीसरे इमाम हैं। इससे पहले भी किसी इमाम ने उस तरह से क़याम नहीं किया, न इसके बाद किसी और इमाम ने क़याम किया। अब जो दोबारा एक क़याम होगा वो फिर 12वें आका करेंगे। ये जो पहला क़याम था करबला का, इससे दर्स लेना है, इससे सबक लेना है उस ज़ुहूर की तैयारी के लिए। इसमें उस दौर के लोगों ने, जो बहुत सारों ने अच्छा किरदार अदा किया और बहुत ज़्यादा सारों ने बुरा किरदार अदा किया, तो उन सब के किरदारों का जायज़ा लेना है। उन सब के किरदारों को देखते हुए अपने लिए मशअल-ए-राह करार देकर अपना रास्ता मुतय्यन करना है। ये करबला हमें ज़ुहूर के लिए तैयार करती है। ये जो जुमला पढ़ा जाता है, मैंने अभी पढ़ा भी, या लैतना कुन्ना मअकुम, ए करबला वालों काश हम आपके साथ होते, और या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, उस फ़ौज़ अज़ीम पर, उस अज़ीम दर्जे पर हम भी फ़ाइज़ होते जिस पे आप फ़ाइज़ हुए हैं। तो ये जो जुमला कहा जाता है, ये सिर्फ़ एक काश पर मबनी जुमला नहीं है, ये जुमला हमें तैयार करता है, चूँकि एक अभी करबला मज़ीद वाक़े होनी है। एक करबला 61 हिजरी को वाक़े हो चुकी, एक और करबला वाक़े होनी है,
اور ان کی تاریخ پڑھ کر، ان کا غم منا کر، ان کی عزاداری کر کے، کربلا کو پہچان کر، کربلا شناسی کر کے ہم نے اپنے آپ کو اس اگلی آنے والی کربلا کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے ہمیں اس میں سب سے پہلے جن کی ضرورت پڑے گی وہ ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی جنہوں نے اس کربلا میں مثبت کردار ادا کیا تھا، اس کربلا کے امتحان میں جو پاس ہوئے تھے، وہ جو اس کربلا کے امتحان میں پاس ہوئے تھے، ان کو جب ہم دیکھیں گے، ان کی سیرت و کردار کو جب ہم دیکھیں گے، ان کے طرز عمل کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں آسانی ہوگی، ویسا ہی ہم نے بھی طرز عمل اپنانا ہے، پھر ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم جب یہ والی کربلا برپا ہوگی تو اس کربلا میں ہم جو اس دور کے حسین ابن علی، ہم ان کے لشکر میں نظر آئیں گے، اگر ہم نے ان کو خوب پہچانا ہوا ہوگا، ان اصحاب کو، ان کے یار و انصار جو تھے ان کو ہم نے جب پہچانا ہوا ہوگا تو ہمیں پھر یہاں پر جو ہے وہ آسانی حاصل ہوگی۔ صلوات پڑھیں سب مل کر۔ اب میں یقیناً اپنی وہ بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس موضوع کا، معرفت اصحاب حسین ابن علی کا جو میں نے انتخاب کیا، کیوں کیا؟ تاکہ ہم ان کو پہچان کر، ان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے، ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہم اس راستے پر سفر شروع کر سکتے ہیں جو راستہ ہمیں مہدی فاطمہ کے در پہ لے کے جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور عزیزو، اگر یہ نہ ہو، اگر یہ درس، یہ عبرت ہم حاصل نہ کریں تو یہ صرف پھر بعرض معذرت، یعنی یہ پھر آنا جانا کہلائے گا، یہ ہور بننا نہیں کہلا سکتا۔ اگر ہم اس دید کے ساتھ عزاداری میں نہیں آتے تو پھر بس آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، اس عزاداری نے ہمیں ہور نہیں بنایا۔ کربلا کے میدان میں بھی سارے تو نہیں ہور بن گئے تھے نا، سارے بن گئے تھے ہور؟ سارے تو نہیں بنے، کوئی بیچ میں سے نکلا، ورنہ ادھر اگر سینکڑوں کی تعداد میں تھے، مرد و زن بچے سارے ملا کر شاید 150 200 250 افراد بنے، تو ادھر ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ بھی کربلا آئے ہوئے تھے، یہ بھی کربلا آئے ہوئے تھے۔ توجہ کیجئے گا، وہ بھی کربلا میں تھے، یہ بھی کربلا میں تھے۔ ان کو جو امام کے ساتھ تھے، ان کو کربلا کہاں سے کہاں لے گئی، اور وہ جو امام کے مقابلے میں آئے تھے ان کو کربلا کہاں سے کہاں لے گئی۔ ان کی کامیابی کی ضمانت بھی کربلا بنی نا، جو کربلا میں آئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم نے عرض کیا انبیاء سے ایک درجہ نیچے، معصومین سے ایک درجہ نیچے، اس مقام پہ پہنچ گئے۔ کس نے اس مقام پہ پہنچایا؟ کربلا نے۔ اور وہ جو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ گئے، قیامت تک لعنت جن کا مقدر بنی، کس نے اسے اس لعنت کا، اسی کربلا میں آنے میں، اگر یہ وہ کربلا میں امام کے مقابلے میں نہ آتے تو یہ لعنت کا طوق ان کے گلے میں پڑتا؟ کبھی نہ پڑتا۔ تو کربلا، سب سے پہلا جو درس ہے کربلا کا وہ یہ ہے کہ انسان کربلا میں آئے بصیرت کے ساتھ، کربلا میں آئے بصیرت کے ساتھ، وگرنہ جس طرح قرآن کے بارے میں یہدی بہی کثیرا و یضل بہی کثیرا، کہ اس قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کربلا ہے، کیونکہ وہ قرآن، اگر قرآن صامت ہے تو کربلا قرآن ناطق کی ایک، وہ کیا کہتے ہیں اسے، امتحان گاہ ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح قرآن صامت کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ کربلا بھی ہے۔ اس کربلا سے بہت سارے لوگوں نے ہدایت پائی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور بہت سارے زیادہ نے کیا کیا، اس سے نقصان اٹھایا اور ایسی ہلاکت اور تباہی میں جا پہنچے کہ نہ شہداء کی کوئی مثال بنی نوع بشریت میں دی جا سکتی ہے شہداء کربلا کی، اور نہ امام کے مقابلے میں آنے والے ان ملعونوں کی کوئی مثال دنیا میں دی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو درس ملتا ہے ہمیں کربلا سے اور کربلا والوں سے وہ یہ ہے کہ کربلا آؤ تو بصیرت کے ساتھ آؤ۔
یہ جملہ میں نے کس سے لیا؟ یہ جملہ امام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہے حضرت نافع بن ہلال۔ کربلا میں دو فرد ہیں، ایک اس لشکر میں ایک ادھر ہے، اس کا نام ہے نافع بن ہلال، اور وہ جو اس طرف تھا اس کا نام تھا ہلال بن نافع۔ وہ ہلال بن نافع ہے، یہ نافع بن ہلال ہے۔ ظاہراً 10 محرم کی شام کو خولی ملعون کو جو سر دے کر بھیجا گیا، تو اس سر کے امام کا جو سر مبارک دے کر بھیجا گیا، تو اس خولی کے ساتھ یہ ہلال بن نافع بھی تھا۔ اور مقتل میں جب امام گودی قتل گاہ میں تھے تو وہاں پہ بھی اس ہلال بن نافع سے روایات ملتی ہیں، جس طرح حمید بن مسلم راوی تھا، رپورٹر تھا، اسی طرح ہلال بن نافع بھی دشمن کی طرف سے رپورٹر تھا، تو وہ ہلال بن نافع تھا۔ بعض کتابوں میں وہ ہلال بن نافع کو بھی ادھر انہوں نے وہ اشتباہ ہوا اور ذکر کر دیا۔ امام کا جو ساتھی تھا وہ نافع بن ہلال ہے، نافع بن ہلال۔ یہ امیر المومنین کا بھی صحابی ہے، امام کا بھی ساتھی ہے، امام کے ساتھ بھی تھا، اور کیا بصیرت تھی اس کی۔ جب رات کو یہ جو خطبہ میں نے پڑھا ہے نا، امام نے خطبہ پڑھا اور بیعت اٹھائی اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں ہوئیں، اور پھر بنی ہاشم پہلے اٹھے، انہوں نے اپنی اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور دعویٰ وہ کی تقریریں کی۔ اس کے بعد پھر اصحاب میں سے سب سے پہلے حضرت مسلم ابن اوسجہ اٹھے، پھر زہیر ابن قین، پھر سعید ابن عبداللہ حنفی، اور پھر میرے خیال میں ظاہراً یہ نافع بن ہلال اٹھے ہیں، اور بڑا خوبصورت خطبہ دیا، بڑی جاندار تقریر کی۔ اس جاندار تقریر میں سے 2-3 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ کہتے فواللہ، پس خدا کی قسم، لا کرہنا لقاء ربنا، اے ہمارے امام، ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ لا کرہنا، ہمیں کراہت نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں خوف نہیں ہے، ہمیں برا نہیں لگتا۔ لقاء ربنا، اپنے رب سے ملنا، کنایہ موت سے، یعنی ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم اپنی جان بچا کے بھاگ جاؤ، جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، تو ہمیں جان بچانے کا شوق نہیں ہے۔ مرحوم علی نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ، یعنی مصائب میں تجزیہ و تحلیل اگر دیکھا ہم نے تو اپنے ہمارے علماء میں واقع مرحوم علی نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ میں بہت خوبصورت تھا۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں شب عاشور کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں زندگی جتنی بے وقت اور بے قیمت بنی نوع بشریت نے شب عاشور میں دیکھی، نہ شب عاشور سے پہلے دیکھی اور نہ قیامت تک دیکھ سکتی۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے، اسی خطبے میں امام حسین اپنے ساتھیوں میں زندگی بانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے نا میں بیعت اٹھاتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں ناراض نہیں ہوں تم سے، خوش ہوں، میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو لے جاؤ، اپنی جان بچا کے چلے جاؤ۔ امام زندگی بانٹ رہے تھے، اور جن کو زندگی دے رہے تھے وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمیں موت چاہیے، ورنہ ہر کسی کو زندگی اچھی لگتی ہے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو۔ ہم اپنے عزیزوں کے لیے، کوئی بھی اپنے عزیز کے لیے کبھی موت کی دعا نہیں کرے گا، ہم سب اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے زندگی کی دعا کرتے ہیں، طول عمر کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کربلا والے امام نے ایسے ہی تھے نا کہا نا، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں۔ امام زندگی دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں زندگی نہیں چاہیے۔ مقتل نے بھی بڑے خوبصورت جملے کے، انہم مستمیتون، یہ دشمن نے آگے چل کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عرض کروں گا، دشمن اپنے لشکریوں سے خطاب کر کہہ رہا ہے کہ جن سے تم جنگ کرنے جا رہے ہو، لڑنے جا رہے ہو، انہم مستمیتون، یہ موت کے متلاشی ہیں، یہ موت کے متوالے ہیں، یہ موت کے راہی ہیں، انہیں زندگی سے پیار نہیں ہے، اس لیے ان سے سوچ سمجھ کے لڑو۔ یہ عام سپاہیوں کی طرح نہیں ہے جو جان بھی بچانا چاہتے ہیں اور دشمن کو بھی مارنا چاہتے ہیں، انہیں جان بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں وَلَا كَرِهْنَا لِقَاءَ رَبِّنَا، ہمیں اپنے رب سے ملنے میں کوئی برا محسوس نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہیں۔ اور بڑا یہ بھی معرفت والا جملہ ہے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، ولا کرہ تو بھی کہہ سکتا تھا، ولا کرہ تو لقاء ربنا، میں موت سے نہیں ڈرتا، کہتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ یعنی جتنا اپنے اوپر یقین ہے اتنا ہی مسلم ابن اوسجہ پہ بھی ہے، زہیر ابن قین پہ بھی ہے، حبیب ابن مظاہر بھی ہے، بنی ہاشم کے جوانوں پہ بھی ہے، قاسم جیسے بچوں پہ بھی ہے۔ جتنا اپنے اوپر، بہت مشکل ہوتا ہے، میں اپنے بارے میں کوئی بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ سب کے بارے میں ہر بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔
لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا کرہنا، اور سارے جملے آپ دیکھیں گے اس میں سب میں ہم کا لفظ، میں تو کہیں پہ بھی نہیں استعمال کیا. ولا کرہنا لقاء ربنا، ہم اپنے رب سے ملنے سے اور موت سے ہم نہیں ڈرتے. وَإِنَّا عَلَىٰ نِيَّاتِنَا وَبَصَائِرِنَا، اور ہم نیتوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم ارادے کے ساتھ آئے ہیں، ہم پروگرام بنا کے آئے ہیں. ہم کوئی اتفاقی طور پہ نہیں آگے. ہم یہ نہیں کہ ادھر کی جدھر کی ہوا تھالی کے بینگن کی طرح جدھر جھکا ہوا ادھر آگے، ایسا نہیں ہے. ہم سوچ سمجھ کے آئے ہیں. وَبَصَائِرِنَا، اور بصیرت کے ساتھ آئے ہیں. ہم نے یہ ایسے ہی فیصلہ نہیں کیا آپ کے ساتھ آنے کا، ہم نے جو موت کا پروگرام بنایا ہے بصیرت کے ساتھ بنایا ہے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے بصائرنا، یعنی یہ بصیرتی مثلا یہ نہیں کہا، بلکہ بصائرنا، ہم سب بصیرت کے ساتھ آئے ہیں. نوالی من والاکا ونعادی من عاداکا، جو بھی آپ کا محب ہے وہ ہمارا محب، ہم بھی ہمارا محب ہے. جو آپ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جو آپ کو چاہتا ہے ہم اسے چاہتے ہیں. جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے. وَنُعَادِي مَنْ عَادَاكَ، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یہ بھی بہت بڑا جملہ ہے. یعنی میری ذاتی، ہماری ذاتی کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہے نہ دوستی ہے. جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے. میرا اپنا کوئی دوست ہے؟ کوئی نہیں ہے. میرا اپنا کوئی دشمن ہے؟ کوئی نہیں. سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. زیارتوں میں اکثر یہ جملے ہم پڑھتے ہیں، سلم لمن سالمکم، جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے. عدو لمن عاداکم، جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. اور اس نافع نے ثابت بھی کیا دوسرے دن. یہ بھی تاریخ کربلا کی وہ عبرت لینے والے واقعات ہیں. دو بھائی ہیں، قرظہ رضوان اللہ علیہ، صحابی رسول ہیں، قاف را زوئے اور گولتا قرظہ. ان کے دو بیٹے ہیں، ایک علی ابن قرظہ ہے، ایک عمرو ابن قرظہ ہے. عمرو ابن قرظہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، اور علی ابن قرظہ جو وہ عمر ابن سعد کے لشکر میں. ایک ہی باپ کے صحابی رسول کے دو بیٹے، ایک بیٹا امام کے لشکر میں، دوسرا بیٹا دشمن کے لشکر میں. اور یہ امام کے لشکر میں جو بیٹا تھا یہ اول صبح جلدی، یعنی پہلے ہی حملے میں ظاہراً شروع کے حملوں میں شہید ہو گئے. جب یہ شہید ہو گئے تو وہ بھائی تھا جو کہ علی ابن قرظہ، تو وہ آ گیا سامنے اور اس نے امام کی شان میں بہت گستاخی کی، بڑے نازیبا کلمات اور جملے ادا کیے، یعنی ایسے کہ جو میری زبان ساتھ نہیں دیتی میں بیان کروں. توہین کی امام کی اس نے، میرے بھائی کو آپ نے گمراہ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. امام نے کہا کہ تو گمراہ ہے، تیرا بھائی گمراہ نہیں، تیرا بھائی ہدایت پہ تھا، اسے شہادت ملی. اس نے کہا کہ لا اموت حتی اقتلک، میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک آپ کو قتل نہ کر دوں. حملہ کیا امام کے اوپر. اس وقت یہ نافع بن ہلال آگے بڑھے ہیں. کہا تھا نا رات کو، نوالی من والاکا ونعادی من عاداک، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جب اس نے امام پہ حملے کا ارادہ کیا، نافع بن ہلال آگے بڑھے اور اس کو فی النار کیا. جو بات کہی تھی اس بات کو ثابت کر کے دکھایا. اور یہ وہی نافع بن ہلال ہیں جو شب عاشور کو امام وہ سارے جب کام کر چکے، اصحاب سے بھی مل چکے، اہل حرم سے بھی مل چکے، اپنی عبادت وغیرہ بھی انجام دے چکے، پھر اس دوران تھوڑا جائزہ لینے خیام کے پشت پر جب اکیلے نکلے تو پیچھے پیچھے نافع بھی گئے ہیں. دیکھا جب میرے مولا اکیلے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے گئے ہیں ان کے. اور ایک مقام پہ پہنچ کے امام رکے اور کہا کہ نافع تم ہو؟ کہ جی حضور. میں کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ اکیلے تھے، میں ڈر گیا، میں نے کہا کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے. امام نے کہا آج رات کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر نافع کہتے ہیں امام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس شفقت اور محبت سے جیسے دباتے ہیں اس سے دبایا، اور مجھے کہا نافع وہ سامنے جو دو ٹیلے نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان جو راستہ ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا، میں راضی ہوں، خوش ہوں تم سے، جان بچا کے چلے جاؤ. تاریخ بتاتی ہے نافع قدموں میں گر گیا اور کہتے ہیں مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں 1000 درہم کی تلوار لایا ہوں اور 1000 درہم کا میرا گھوڑا میں لایا ہوں، یعنی بہترین اور اچھا گھوڑا، 1 نمبر تلوار اور 1 نمبر گھوڑا لایا ہوں، اور جب تک یہ تلوار اور گھوڑا میرے پاس ہے اس کے ذریعے سے میں آپ کے راستے میں جہاد کروں گا، یہ سب میں آپ کے لیے قربان کرنے لایا ہوں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم اس راستے سے چلے جاؤ.
زندگی جتنی بے وقت اور بے قیمت شب عاشور میں دیکھی انسانیت نے اتنی کبھی نہیں۔ ایک اور موقع امام اس کو دے رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، کہتے ہیں جو راستہ ہے ادھر سے چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں راضی بھی ہوں تم سے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلے جاؤ۔ قدموں میں گر گیا مقتل کہتے ہیں۔ اور پھر صبح عاشور، جب عاشور کا دن ہوا تو یہ بہت ماہر تیر انداز بھی تھا، اسلحہ شناس بھی تھا، ڈیوٹی لگائی تھی کوفہ میں اور یہ اسلحہ اکٹھا کرتا تھا، اسلحے کا ماہر تھا۔ 12 تیر تھے اس کے پاس اور ایسا شجاع اور دلیر تھا، ان تیروں کے اوپر اپنا نام لکھا ہوتا تاکہ جس کو تیر لگے اسے پتہ چلے کہ کس نے مارا ہے۔ 12 تیروں پہ نام لکھ کے اس نے عمر ابن سعد کے لشکر کے 12 بہترین جو فوجی تھے ان کو فنار کیا، اور عمر ابن سعد نے اعلان کروایا تھا کہ یہ جس نافع بن ہلال کے جو تیر لگتے ہیں یہ اس کو مارنا نہیں، ایک دفعہ میرے سامنے لانا ہے۔ جب اس کے تیر ختم ہو گئے، 12 کو فنار کر چکا، اپنے گھوڑے اور تلوار کے ساتھ جہاد کیا، پھر گھوڑا بھی ظاہراً کہتے اس کا زخمی ہو گیا، پھر پیدل اس نے جہاد کیا اور جب تک لڑ سکتا تھا لڑا۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور اس کے دونوں بازو توڑ دیے گئے۔ جب دونوں بازو ٹوٹ گئے تو اب یہ لڑنے کے قابل نہیں رہا، اور عمر ابن سعد کا اعلان بھی تھا کہ اس کو مارنا نہیں ہے کہ وہ زندہ لانا ہے میرے پاس۔ یہ ظاہراً واحد میں سے جس کو زندہ عمر ابن سعد کے سامنے پیش کیا گیا، اور جیسے پیش ہوا اس نے کہا کیا کیا تم نے؟ غصے سے جب کہا نا، اس نے کہا 12 آدمی میں نے تمہارے فنار کیے ہیں اپنے تیروں سے، اور تلوار سے جو مارے اور زخمی کیے ہیں ان کی میں نے پھر گنتی نہیں کی، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ تمہیں جس پہ غصہ ہے جس بات پر، مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو پھر اس عمر ابن سعد نے شمر ملعون کو کہا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اس کا کام تمام کرو، اور جب اس نے تلوار بلند کی نافع کو شہید کرنے کے لیے تو نافع کہتا ہے خدایا تیرا شکر کہ اس وقت زمین کے اوپر جو شقی ترین شخص ہے، بدبخت ترین اور شریر ترین شخص ہے، اس کے ہاتھوں مرنا تو میں نے تھا ہی، شہید تو میں نے ہونا تھا، لیکن جو شقی ترین شخص ہے اس کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہوں، میں تیرا شکر بجا رہا ہوں۔ شاید اسے پتا تھا کہ یہ میرے مولا کا بھی قاتل ہے، مجھے اپنے مولا کے قاتل کے ہاتھوں شہید ہونا نصیب ہو رہا ہے۔ تو نافع نے کیا کہا تھا کہ ہم بصیرت کے ساتھ آئے ہیں، ہم بصیرت کے ساتھ آئے ہیں، یعنی امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ انسان بابصیرت ہو، سطحی نگر اور مسائل کو اوپر سے دیکھ کے جیسے ہی کوئی سنا فوراً فیصلہ کیا، تحقیق نہ کرنا، جستجو نہ کرنا، بغیر سوچے سمجھے احساساتی ہو جانا، یہ خصوصیات رکھنے والا امام کے لشکر میں شامل بصیرت، سب سے پہلے بصیرت۔ اور آج کل کے دور میں بصیرت کی کتنی ضرورت ہے آپ خود یقیناً بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ اس دور میں بھی حالات بہت مخدوش بنا دیے گئے تھے، ایسے مشکل صورتحال بنا دی گئی تھی کہ لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جنگ صفین میں کہتے ہیں ایک شخص، ایک جوان مولا متقیان کو ناسزا کہہ رہا تھا، برے الفاظ استعمال کر رہا تھا، یعنی جنگ بھی کر رہا تھا اور برے الفاظ بھی استعمال کر رہا تھا۔ امام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی نے اسے روک لیا، اسے کہا بھائی جنگ کرنی ہے جنگ کرو، ساتھ گالی گلوچ سب و شتم کیوں کر رہے ہو؟ کہا 2 وجہ ہیں، ایک یہ کہ تمہارا جو حکمران ہے، تمہارا جو سربراہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تمہارا جو حکمران ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، علی نماز نہیں پڑھتا، پراپوگنڈے، جھوٹی افواہیں، علی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ صحابی نے کہا علی کے لشکر میں تو خواجہ اویس قرنی جیسے، جو کہ خواجہ اویس قرنی رضوان اللہ علیہ معروف تھے اپنی عبادت اور بندگی اور اطاعت میں، یعنی وہ راتوں کو تقسیم کرتے تھے، کہتے تھے آج کی رات رکوع کے نام، 2 رکعت نماز عشاء کے بعد شروع کرتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے، پھر وہ رکوع سحر تک چلتا تھا۔ کبھی کہتے تھے آج کی رات قیام کے نام، پھر وہ کھڑے ہوتے تھے، مثلا سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد شروع کر دیں گے، 3 سپارے 2.5 سپارے مثلا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح لمبی صورت۔ آج کی رات مثلا سجدے کی رات ہے، سجدے میں جاتے تھے، پھر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو خواجہ ویسے کرنی جیسا نمازی علی کے لشکر میں، تم کیسے کہتے ہو علی نماز نہیں پڑھتا؟ تو افواہیں، شائعات، جھوٹی باتیں، پراپوگنڈے ہر دور میں رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آج کے دور، ہر دور میں رہے ہیں۔ ہر دور میں پھر بصیرت کی ضرورت ہے، تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے، سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ اگر انسان تجزیہ و تحلیل والا ذہن نہ رکھتا ہو، جستجو اور غور و فکر کرنا اور تحقیق کرنے والا ذہن نہ رکھتا ہو، پھر اس کے پاس بصیرت نہیں آ سکتی۔ جب بصیرت نہیں ہوگی
تو بہت سارے مقامات پہ آ کے وہ غلط فیصلہ کر پائے گا. انا علی نیاتنا و بصائرنا، ہم آپ کے لشکر میں آئے ہیں، نیت کے ساتھ آئے ہیں اور بصیرت کے ساتھ آئے ہیں. اے مولا آج ہم آپ کی اگر عزاداری کرنے آئے ہیں تو نیت کے ساتھ آئے ہیں اور بصیرت کے ساتھ آئے ہیں، اور جو ہماری نیت میں یا بصیرت میں کمی کوتاہی ہے وہ بھی ہم آپ ہی سے لینے آئے ہیں. ہمارے مشکل کشا آپ ہیں. بصیرت ملے گی تو حسین ابن علی کے در سے ملے گی، نیت ملے گی تو حسین ابن علی کے در. یہ ایسا در ہے، اس در سے ہر چیز ملتی. یہ ایسا دسترخوان ہے جس دسترخوان پر ہر روحانی غذا موجود ہے، ہر روحانی غذا موجود ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ بھی مرحوم نقم رضوان اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے. وجہ یہ ہے، اس سے پہلے جب بھی باطل جب بھی حق کے مقابلے میں آیا اس نے ہمیشہ ظلم کیا، لیکن اس کی ظلم کی حسرت رہ جاتی تھی. حضرت آدم کے مقابلے میں جو آیا، حضرت نوح کے مقابلے میں جو آیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء آئے ان کے مقابلے میں جو باطل آتا تو انہوں نے ظلم کیے، لیکن کوئی نہ کوئی حسرت رہ جاتی تھی. کربلا کا میدان جب سجا تو فرزند زہرا نے کہا کہ آج باطل اپنی ساری حسرتیں پوری کر لیں. آج باطل کو کھلی چھٹی ہے، جو حسرت اپنانی اپنائے، کیونکہ میں ہر قسم کی قربانی لے کے آیا ہوں. کون سی قربانی ہے جو آپ کو کربلا میں نہیں ملے گی؟ کون سی مظلومیت ہے جو آپ کو کربلا میں نہیں ملے گی؟ اور ظالم کی طرف سے کون سا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ظلم نے اپنی ساری حسرتیں نکالی حق کو جھکانے کے لیے. اس کی ساری حسرتیں، سارے ظلم ختم ہو گئے، حق کا سر نہیں جھکا. جھکتا کیا، بلکہ وہ فرماتے تھے، وہ بھی بڑا خوبصورت جملہ، وہ فرماتے تھے کہ وہ شروع میں وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان نیزوں پہ، ان سروں کو بلند کر کے اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن بہت کم عرصے میں پتہ چلا کہ وہ ان کی فتح کا اعلان نہیں تھا، وہ ان کی شکست کا اعلان تھا. یعنی دشمن نے خود اپنی شکست کا اعلان کیا کہ جس سر کو ہم جھکانا چاہتے تھے وہ جھکا نہیں، کٹ گیا مگر جھکا نہیں. نو کے نیزہ پہ سر کا بلند ہونے کا مطلب یہی تھا کہ ہم حسین کو جھکانا چاہتے تھے، سر جھکانا چاہتے تھے، حسین نے سر نہیں جھکایا. سر دے دیا لیکن سر جھکایا. عصر عاشور مردوں کا امتحان ختم ہو گیا. زینب و ام کلثوم بیواؤں، یتیم بچوں اور بچیوں اور ساتھ سید سجاد کا امتحان شروع ہو گیا. 7 محرم کو کہتے ہیں پانی بند ہوا تھا. عاشور کے دن جو بھی شہید ہوا حوض کوثر پہ جا پہنچا. شہادت کے ساتھ ہی اس کی پیاس ختم ہو گئی. لیکن جو رہ گئے تھے، خواتین، بچے، عزیزوں کا درد، غم الگ ہے. کہتے ہیں شام غریبہ میں پانی آیا ہوگا، لیکن آپ خود سوچیں وہ جو پانی آیا تھا رباب نے پیا ہوگا؟ سکینہ نے پیا ہوگا؟ بی بی زینب کا تو ملتا ہے. خود ان کا اپنا بیان ملتا ہے. امام نے جاتے ہوئے بی بی کو کہا تھا نا، لا تنسانی فی صلاۃ اللیل کا، اے میری بہن اپنی تہجد کی نماز میں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. امام تھے، معصوم تھے، اور معصوم امام ایک غیر معصوم، 14 معصومین میں تو بی بی کا شمار نہیں ہوتا نا، ایک غیر معصوم کو کہہ رہا ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. یعنی حسین کو اپنی بہن زینب کی دعاؤں کا کتنا یقین تھا. شام غریبہ میں بھی بی بی کی نماز قضا نہیں ہوئی تہجد کی. ہاں اتنا فرق ضرور تھا، شب عاشور کو کھڑے ہو کر پڑھی اور شام غریبہ سے پھر بی بی نے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی.
سید سجاد سے ملتا ہے، پھپھی سے پوچھا، جب ایک بار دیکھا، ظاہراً شام میں دیکھا یا کہاں کہیں دیکھا کہ بیٹھ کے پھپھی اماں نماز پڑھی، کہا پھپھی اماں آپ بیٹھ کے کیوں پڑھتی ہیں؟ کہا ہمیں جو کھانا اور پانی دیا جاتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی بھی۔ تو اس زینب نے شام غریبہ میں پانی پیا ہوگا۔ عزیز الشہداء کی پیاس تو ختم ہو گئی، لیکن ان کی پیاس نہ جانے کب تک رہی۔ شہداء کا امتحان تو ختم ہو گیا، لیکن ان کا امتحان نہ جانے کب تک رہا۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کربلا میں یہ جتنے بھی بڑی خواتین تھیں اور بڑے تھے سوائے سید سجاد کے، کوئی بھی 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہا۔ خود شام غریبہ میں زندہ رہ جانا اور اس کے بعد پھر کوفہ اور شام میں زندہ رہ جانا یہ معجزہ تھا، وگرنہ زندہ رہنا مشکل تھا، یہ معجزہ تھا۔ اور جب وہ اپنی ذمہ داری نبھا چکے، مدینہ آئے، تو سال سے زیادہ کوئی بھی بی بی زندہ نہ رہی۔ بڑا سخت امتحان شروع ہوا ہے۔ وہ تو عشرہ شہداء تھا، اب یہ عشرہ نہیں ہے، یہ عشرات ہیں، بہت سارے عشرے ہیں جو اسرا کے عشرے ہیں۔ ہر دن کتنا سال، آپ تصور کریں شام غریبہ کیسی گزری، رات کیسی گزری ہوگی۔ اور پھر جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا ہوگا، 10 محرم کا جب سورج طلوع ہوا تھا، خیمے تھے، وارث تھے، سب کچھ تھا، لیکن 11 محرم کا جب سورج طلوع ہوا تو نہ وارث تھے اور نہ خیمے تھے۔ زوال کے بعد اعلان ہوا کہ قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ مقتل میں نہیں ملتا کہ یہ زوال تک کا وقت ان بیواؤں اور یتیموں نے کس طرح سے گزارا۔ کربلا میں دور دور تک سائے کا امکان نہ تھا، عزیزوں اور قریبیوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم اور یتیم بچے اور بچیاں۔ یہ گھڑیاں کیسے گزاری ہوں گی ان اسرا نے؟ کتنی سخت منزلیں ہیں۔ جب اعلان ہوا کہ ان کو قیدی بنایا جائے، کوفہ لے کے جانا ہے، ہاتھ پسے پشت باندھے گئے اور اونٹ لائے گئے جن کے اوپر عماریاں نہیں تھیں، بے پالان کے اونٹ تھے۔ اب ان پہ سوار ہونا ہے، کچھ مرد آئے سوار کرانے کے لیے، بیبیوں نے کہا کہ ہم نامحرموں سے سوار نہیں۔ ارے کل تک جن کو ہاشمی جوان سوار کیا کرتے تھے، میں کہوں گا اے مولا حسین، آپ وقت آخر جب سوار ہونا چاہتے تھے، مقتل کہتا ہے نظر یمینا و شمالا، اپنے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نہ نظر آیا تو بہن آگے بڑھی اور کہا ہے بھیا اگر عباس نہیں تو کیا ہوا، عباس کی بہن زینب موجود ہے، اگر اکبر و قاسم نہیں تو کیا ہوا، ان کی پھپھی موجود ہے، میں تجھے سوار کراؤں گی۔ آؤ حسین دیکھو 11 محرم کی عصر ہے، زینب اونٹ پر سوار ہونا چاہیے۔ سب بیویوں کو سوار کر کے نہ جانے علی کی بیٹی کس طرح سے اونٹ پر سوار ہوئی۔ سید سجاد جن کے اوپر بیماری کا عالم تھا، 11 محرم کو بھی بیماری اپنے عروج پر تھی، مقتل کہتا ہے سید سجاد کو اونٹ پہ بٹھایا جاتا تھا، نقاہت اتنی تھی کہ سید سجاد اونٹ پہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے۔ ظالموں نے کیا کیا، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، پاؤں بھی اونٹ کے پیٹ کے ساتھ مولا کے باندھے تاکہ سید سجاد اونٹ پر مستقر ہو سکے۔ اسرا کا قافلہ چلا، گودی قتل گاہ میں پہنچا، شہداء کے لاشوں پہ جب نظریں پڑی، سید سجاد پہنچے اپنے بابا کے لاشے پر، جوان بیٹا، بوڑھے باپ کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ سید سجاد سے برداشت نہیں ہو رہا تھا،
زینب عالیہ جو کہتے ہیں اونٹ پر سوار تھیں، جب اپنے بیٹے پہ نظر پڑی کہ بیٹے کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے، آواز دی یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، اے میرے نانا کے وارث، اے میرے بابا کے وارث، اے میرے بھائیوں کی یادگار، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ مقتل کہتا ہے زینب اونٹ پر سنبھل نہ سکی، اس کھڑے اونٹ سے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے۔ عراق کے ایک معروف عالم دین ہے شیخ کاظم سبتی، جو مجلس پڑھا کرتے تھے، بڑی معروف مجلس پڑھتے تھے، خاص طور پر ان کا مصائب بہت ہی غم انگیز ہوا کرتا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک دن ایک عالم فاضل میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ میں عباس علمدار کا قاصد ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے آج رات عالم خواب میں اپنے آقا و مولا کو دیکھا اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ اور جا کے شیخ کاظم کو کہو کہ تم میری وہ خاص مصیبت کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو وہ عالم کہتے ہیں میں نے مولا کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا کہ وہ آپ کی شہادت کے سارے مصائب پڑھتے ہیں، میں نے بارہا ان سے سنے ہیں۔ کہا نہیں، میری ایک خاص مصیبت ہے، میرا ایک خاص غم ہے جو شیخ کاظم بیان نہیں کرتا، اس کو کہو وہ غم بیان کیا کرے۔ تو کہتے ہیں وہ عالم کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا وہ غم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے مولا نے کہا جب کوئی سوار گھوڑے پر یا جانور پر سوار ہوتا ہے اور اس کا جانور گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے اور اگر وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑے تو اپنے سر و صورت کو بچانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے جب میں گھوڑے پر سوار تھا میرے سینے میں تیر پیوست تھا، میرے بازو بھی قلم ہو گئے تھے، اور جب میں بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا میں نے اپنے سر و صورت اور سینے کو کس سے بچایا ہوگا؟ میں کہوں گا اے مولا عباس، آپ تو میدان جنگ کے شاہ سوار تھے، آپ تو حیدر کرار کے لال ہیں، آپ تو جنگجو ہیں، لیکن آئیے 11 محرم کی عصر کو دیکھیے آپ کی آقا ذاتی زینب عالیہ گھوڑے پر نہیں بلکہ اونٹ پر سوار تھی، اور جب اپنے بھتیجے کو اس حالت میں دیکھا تو بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ اے مولا آپ کے بازو قلم ہو چکے تھے، علی کی بیٹی کے بازو پسے پشت بندھے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء و سرائے کربلا کا، تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنہ کا، تجھے واسطہ تیری صفات جمال و کمال کا، ہماری عبادات ہماری فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، گناہوں سے بچنے اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب فرما، قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں اور معرفتوں سے ہمارے قلوب کو منور تر فرما، دنیا میں ان کی زیارت، برزخ و آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، ہمارے مرحومین، والدین، ذوی الحقوق، اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، ملتمسین دعا کی دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرما، علماء حق کا سایہ قائم و دائم فرما، ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر، اس مسجد پر، انتظامیہ پر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، عرضی و سماوی آفات و بلیات سے حفاظت فرما، حاضرین مومنین مومنات عزاداران سید الشہداء علیہ السلام دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما،
ہمارے بیماروں کو شفا اور اسرا کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما، رزق حلال وافر ببرکت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کو اولاد دیا ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت اہل بیت علیہم السلام کا حبدار پیروکار عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما، ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔